اگر یقین پکا ہو تو راستے انسان کو اپنی منزل تک پہنچا ہی دیتے ہیں۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس کا کامل یقین اسے اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ پانی کا پائپ لگا کر سیڑھیاں دھوتی شفق کا گہرا نیلا ٹراؤزر پاؤں سے ذرا اوپر تک گیلا ہو چکا تھا۔ سفید اور نیلی لمبی قمیض کا دامن بھی پانی کی پھوار سے بھیگ رہا تھا، اور وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی مزید جوش سے سیڑھیاں دھونے میں لگی ہوئی تھی۔ وقفے وقفے سے پانی کے پائپ سے منہ پر بھی پانی ڈال لیتی تھی۔ نیچے کے باورچی خانے سے پریشر کوکر کی سیٹی کی آواز آ رہی تھی۔ صاف ستھرے صحن میں ترتیب سے رکھے گملوں میں گلاب اور موتیا کے پھول تازہ تازہ دیے گئے پانی سے دھل دھلا کر ابھی نکھر گئے تھے۔ وہ سیڑھیاں دھو کر پائپ سمیٹ کر وائپر سے فرش خشک کر رہی تھی جب عدیل گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر مسکرائے بغیر رہ نہ سکا۔ تم یہ سیڑھیاں دھو رہی تھی یا خود کو؟ ایسے قطرے ٹپک رہے ہیں جیسے ڈبکی لگا کر نکلی ہو۔ وہ اس پر جملہ اچھالتا کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود شاپر دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ کوئی آنے والا ہے۔ اس نے وائپر اپنی جگہ پر رکھا اور امی کو بتا کر نیچے آ گئی۔ کوئی آ رہا ہے کیا؟ اس نے تائی امی کے آگے سے ہرا دھنیا اٹھایا اور خود کاٹنے لگی۔ انہوں نے تشکر بھری نظروں سے اس کی سمت دیکھا اور خود کبابوں کو مسالہ تیار کرنے لگی۔ ہاں، عدیل کے ماموں وانی آ رہے ہیں کراچی سے۔ اس مرتبہ تو پورے 5 سال بعد آ رہے ہیں۔ تائی امی کے لہجے میں اپنے میکے والوں کے لیے بہت پیار تھا۔ اچھا، پھر تو بہت خوشی کی بات ہے۔ یقیناً آپ صباحت کی منگنی یا نکاح بھی کر دیں گی آپ۔ اس نے ہرا دھنیا کاٹ کر ڈبے میں بند کیا اور فریج میں رکھ کر تائی امی کے ساتھ کھڑی ہوئی اور دیکھنے لگی کہ وہ ہنڈیا بھون رہی ہیں۔ اب وہ لوگ آئیں گے تو یہ فیصلہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ویسے میں نے سوچا ہے کہ نکاح ہی کر لوں گی اور اگلے سال صباحت کے ماسٹرز کے امتحان کے بعد رخصتی۔ تائی امی کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ وہ بھی گھر میں شادی کا سوچ کر خوش ہو گئی تھی۔ ہائے تائی امی، میں تو امی کو کہہ دوں گی اچھے اچھے سوٹ سلوا دے۔ اس جملے پر عدیل نے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہی بچوں والے خوشی اور وہ کتنے خلوص کے ساتھ آنے والے مہمانوں کے لیے امی کی مدد کر رہی تھی۔ کچن کے کام سے فارغ ہو کر وہ اوپر جانے لگی تو عدیل صباحت کو کالج سے لے آیا۔ اس نے صباحت کو دیکھ کر آنکھ دبائی۔ بہت بہت مبارک ہو، اور اس کے یوں کہنے پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ امی، میں آپا کو لے آؤں؟ ان کی کال آئی ہے۔ ماموں موانی کا سنا تو کہنے لگی کہ مجھے اور خالہ کو لے جاؤ۔ میں پہلے آپا کو لے آؤں پھر خالہ کو بھی لے آؤں گا۔ ہاں کیوں نہیں، میں تو پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ تمہارے خالہ کو بھی بلا لو۔ انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ عدیل اور صباحت کی بڑی بہن راحت آپا اپنی سگی خالہ کی بہو تھی اور 2 بہت ہی پیارے بچوں کی ماں بھی تھی۔ آپا آئیں تو ذکی اور بانو کو اور مانو کو اوپر بھیج دینا، وہ جاتے جاتے بولی۔ عدیل نے لہجہ بھر کو امی کی سمت دیکھا۔ شاید امی انہیں بھی نیچے آ کر کھانے کا کہہ دے گی، مگر انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ دن کے کھانے میں امی نے ماش کی دال اور شامی کباب پکائے تھے۔ وہ اوپر آئی تو امی قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف تھی۔ صاف ستھرا سادہ سا گھر دونوں ماں بیٹی کے سلیقے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، نہا دھو کر صاف ستھرے استری شدہ کپڑے پہنے اور کچن میں جا کر سلاد اور رائتہ بنانے لگی۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی صباحت کے نکاح میں پہننے والے سوٹ کا خیال تھا۔ ابھی وہ سلاد اور رائتہ بنا کر فارغ ہوئی سی تھی کہ نیچے مہمانوں کی آمد کا شور اٹھنا شروع ہو گیا۔ وہ باہر کی طرف لپکی جب امی نے قرآن شریف بند کر کے اسے ٹوکا۔ بری بات شفق، تائی امی کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر بغیر بلائے کھانے کے وقت جانا بہت بری بات ہے۔ وہ سب اتنے عرصے بعد اکٹھے ہوئے ہیں، آپس کی 100 باتیں ہوتی ہیں۔ تم جاؤ گی تو بھائی سمجھیں گے کہ شاید میں نے تمہیں جاسوسی کے لیے بھیجا ہے۔ امی کی بات میں وزن تھا، وہ سمجھ گئی اور وہیں امی کے پاس بیٹھ گئی۔ آپس کی بات تو بہت خوشی کی ہے ان لوگوں کی۔ تائی امی بتا رہی تھی کہ اس مرتبہ صباحت کا نکاح کر دیں گی اور اگلے سال رخصتی۔ امی، آپ مجھے صباحت کے نکاح کی رسم کے لیے اچھا سا سوٹ لے کر دیں گی، ہے نا؟ وہ ان سے چپک گئی۔ ہاں، لے دوں گی۔ چلو اب کھانا لگاؤ، کھانا کھا لیں دونوں، اور تمہارے ابو تو صبح کہہ گئے تھے کہ آج دوپہر کو نہیں آئیں گے۔
امی نے اسے چمگاڑتے ہوئے خود سے الگ کیا۔ ابھی وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئی تھی کہ صباحت دونوں بچوں کو سنبھالنے اوپر آ گئی۔ شفق انہیں سنبھالو پلیز، نیچے تو آپا کو اتنا تنگ کر رہے ہیں، وہ دونوں کو اس کے حوالے کرتے ہوئے بولی۔ آؤ صبا بیٹے کھانا کھا لو، امی نے اسے دسترخوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھانے کی دعوت دی۔ نہیں چچی، کھانا تو کھا لیا، ان دونوں کو کھانا کھلا کر لائی ہوں، اور شفق ذرا شام تک قابو میں رکھنا دونوں کو، وہ تاکید کرتی ہوئی چلی گئی۔ ماشاء اللہ کتنے پیارے بچے ہیں راحت کے۔ شفق بیٹا بچوں کو کارٹون لگا دو اور کیبنٹ سے بسکٹ بھی نکال دو۔ عذرا شفق کی امی نے عذرا صاحبہ نے شفق کے بچوں کو ساتھ خوش ہوتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے تاکید کی۔ وہ بیٹی کی سادگی، معصومیت اور مثبت سوچ پر فدا ہوئیں۔ اللہ تمہارے مقدر میں کوئی بھی قدردان شخص رکھے، آمین۔ وہ دل ہی دل میں اسے دعا دیتی دسترخوان سمیٹنے لگی۔ سیف علی اور دانش علی دونوں بھائی ایک ہی گھر میں اوپر نیچے رہائش پذیر تھے۔ سیف علی کی 3 اولادیں تھیں، جن میں راحت اور عدیل اور صباحت، جبکہ دانش کی صرف ایک ہی اولاد تھی، شفق۔ شفق سے پہلے 2 بیٹے ہوئے، مگر دونوں ہی پیدائش کے کچھ دن بعد وفات پا گئے تھے۔ ایسے میں شفق ان کی اور عذرا بیگم کی کل کائنات تھی۔ عذرا بیگم کے میکے میں بھی صرف ایک بھائی اور بھابھی تھے، وہ بہت کم میکے جایا کرتی تھی، جبکہ سیف علی کے سسرال میں بہت لوگ تھے۔ ان کی بیگم فریدہ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کر دی تھی۔ راحت کی شادی کے بعد سیف علی کا انتقال ہوا۔ اس دکھ کی گھڑی میں دانش علی اور عذرا نے بھابھی اور بچوں کا بہت ساتھ دیا۔ سیف علی کے انتقال کے بعد عدیل ایک دم سے ذمہ دار ہو گیا۔ ان دنوں میں شفق نے تائی اور صباحت کا بہت ہاتھ بٹایا اور دن رات ان کی بہت دلجوئی کی۔ اس کے بعد فریدہ بیگم اکثر ہی کام میں مدد کے لیے شفق کو نیچے بلا لیا کرتی تھی۔ صباحت نے کالج میں داخلہ لیا اور شفق نے بھی آگے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تب عذرا بیگم نے تنہائی کی وجہ سے شفق کو پرائیویٹ امتحان دینے کی تلقین کی، جو اس کے بلا چوٹ چرا مان لی گئی۔ شفق مجموعی طور پر ایک خوش اخلاق اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ کچن سے بہت اشتہار انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ وہ بہت دنوں بعد اوپر والی منزل پر آیا تھا۔ چچی جان گھر پر نہیں تھی۔ اس نے بآواز بلند سلام کیا تو وہ ہاتھ میں کفگیر تھامے کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ کیا پک رہا ہے بھائی؟ سنا ہے آج راحت آپا کی دعوت ہے؟ صرف راحت آپا کی نہیں بلکہ آپ سب کی۔ امی کہہ رہی تھی کہ آپا بہت عرصے کے بعد آئی ہیں تو ان سے دعوت کرنی چاہیے۔ امی راحت آپا اور ان کے بچوں کے لیے کپڑے لینے بازار گئی ہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے دوبارہ کچن میں جا گھسی۔ کیا پک رہا ہے؟ وہ کچن میں چلا آیا۔ شفق نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ بریانی دم پر رکھی ہے، قورمہ، کباب اور بادام والے کوفتے ہیں۔ میٹھے میں ابو آئس کریم لے کر آئیں گے، میں تو بس سلاد بنانے لگی ہوں۔ زیادہ کام تو امی کر کے گئی ہیں۔ وہ ایک پلیٹ میں کھیرے کے قطلے کاٹتے ہوئے بولی۔ کتنا عجیب سا لگ رہا ہے نا، اس روز جب ماموں ممانی آئے، راحت آپا آئیں تو ہم لوگوں نے تم لوگوں کو کھانے پر پوچھا بھی نہیں ہے، بلکہ آپا کے بچے سنبھالنے کے لیے اوپر بھیج دیے، اور تم لوگ اتنا کچھ کر رہے ہو۔ وہ فریج کھول کر جائزہ لینے لگا، پھر ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں تو آیا ہی چچی جان سے معافی مانگنے تھا، امی کو تو احساس نہیں ہوا، مگر وہ خاموش ہو گیا اور اندر داخل ہوتی عذرا نے عدیل کے الفاظ سن لیے۔ ارے شرمندہ کیوں ہو رہے ہو بیٹا؟ معافی کس بات کی بیٹا؟ ہو سکتا ہے اس دن بھابھی نے اپنے بھابھی سے کوئی ذاتی بات کرنی ہو، اس لیے ہمیں دعوت نہ دی ہو۔ ویسے بھی ہم تو ایک ہی گھر کے افراد ہیں، اور رہی بات ہماری تو بیٹا راحت ہماری بھی تو بیٹی ہے، اور بیٹیاں جب میکے آتی ہیں تو بڑے مان کے ساتھ آتی ہیں۔ میں نے سوچا اس مرتبہ ذرا اچھا سا اہتمام کر لو۔ خیر تم بھی جاؤ اور فریش ہو کر آ جاؤ، کھانا تیار ہے، بس تمہارے چچا جان روٹی لے کر آتے ہیں، سوؤں گے۔ میں اوپر آتے ہوئے بھابھی کو بھی کہہ آئی ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے نیچے جانے کا اشارہ کیا۔ آپ بہت اچھی ہے چچی جان، وہ جاتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگا کر بولا تو انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اس لمحے دل سے عدیل کو اپنا بیٹا بنانے کی دعا نکلی، اور وہ دل ہی دل میں آمین کہہ کر کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ سب لوگوں نے اچھے اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ عذرا نے راحت اور اس کے بچوں کو کپڑے بھی دیے۔ تائی انکار کرتی رہی، مگر صباحت نے یاد دلائے کہ چاچو چاچی تو ہر سال 2 بہنوں کو کپڑے لے کر دیتے ہیں۔
عدیل کی نظریں شفق پر جا ٹھہری۔ امی نے کبھی اسے کچھ نہیں دیا تھا مگر شاید وہ منفی سوچتی ہی نہیں تھی۔ بھائی کھانا بہت مزے کا تھا، بہت شکریہ۔ ویسے بھی رات کو راحت واپس جا رہی ہے، پھر اگلے مہینے ہی آنا ہوگا اس کا خیر سے۔ صباحت کا نکاح کر رہے ہیں اگلے مہینے۔ تائی نے خوشخبری سنائی